پھر آگے تیسری بات کہ حرام اور ممنوع اشیاء اگر ہیں تو ان کو طلب کرے. مثال کے طور پہ فوٹو البم بنائی ہوئی تھی، تصویریں لگی ہوئی تھیں، شریعت نے تصویر کو منع کیا. ایز اے رول تصویر حرام ہے. ہاں علماء نے ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی ہے. الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں جو ہوتی ہیں پھر شریعت انسان کو اجازت دے دیتی ہے. مثلاً پاسپورٹ بنوانا ہے، آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، خروج عہدہ لگوانا ہے، عورت ہے مرد ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ضرورت ہے، شریعت کہتی ہے کہ جی ہاں آپ بنوا سکتے ہیں. لیکن فن کے طور پہ تصویریں بنانا شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے. اور اس کا حسن دیکھیے کہ شریعت نے منع کیا شرک سے، اور شرک کی ابتدا تصویر سے شروع ہوتی ہے. تو شریعت نے کہا نپ دی ایول ان دی بڈ. کیا امت کا مزاج بنایا کہ تم تصویروں والا مزاج ہی مت بناؤ. تو اگر ایسی چیزیں ہیں جو حرام اور ممنوع تھیں ان کو طلب کرنا ضروری. ایک اور مثال سنیے. ایک بندہ شراب پیتا تھا اور اس کے پاس شراب پینے کے وہ خاص گلاس تھے. اب اس نے توبہ کر لی تو یہ نہیں کہہ سکتا جی میں ان کو دھو لیتا ہوں اور میں ان میں جوس پی لیا کروں گا، پانی پی لیا کروں گا. شریعت کہتی ہے نہیں. تم جب پانی پی رہے ہوگے نا تو یہ گلاس تمہیں کچھ اور یاد دلا رہا ہوگا، اس لیے یہ میموری ہی ختم ہونی ضروری ہے. ایسی ممنوع اشیاء کا تلف کرنا، ان کو دور کر دینا یہ ضروری ہے. اگر بدن کو حرام مال سے پالا، رشوت کھائی، یتیموں کا مال کھایا، بہن بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، حرام مال تھا نا، اب کیا کرے؟ شریعت کہتی ہے کہ بھائی اب اس کا حل یہ ہے کہ تم اس بدن کو دین کے کاموں میں استعمال کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، لگاؤ 4 مہینے، لگاؤ سال. یہ بدن جو گناہوں میں لگا رہا، اب یہ بدن دین کی خدمت میں بھی تو لگے نہ رہا. تم عورتوں کے پیچھے سڑکوں پہ جوتیاں چٹکھاتے رہے، اب ذرا انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے راستے میں بھی نکل کے دیکھو. نیک لوگوں کو دوست بنائے، اس لیے کہ نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، تے بریاں نال لگیاں میرے اگلے بھی ڈل پے. نیکوں کے ساتھ لگنے سے میری جھولی میں پھول پڑ گئے، اور بروں کے ساتھ لگنے سے جو پہلے تھے وہ بھی جھولی سے گر گئے. اور ایک اور نقطہ کہ انسان توبہ پہ پکا رہنے کے لیے جو متقدمین سلف صالحین میں تائبین گزرے ہیں ان کے واقعات کو یاد کرے. مثال کے طور پہ خواتین بھی بات سن رہی ہیں، توجہ سے سنیں. ایک خاتون سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، وہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا. نبی علیہ السلام نے چہرہ انور دوسری طرف کر لیا. وہ دوسری طرف آتی ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے. نبی علیہ السلام نے چہرہ انور تیسری طرف کر لیا. اس نے پھر تیسری مرتبہ اقرار کیا، حتیٰ کہ چوتھی مرتبہ اقرار کیا. اس کے پیچھے کوئی پولیس نہیں لگی ہوئی تھی کہ اس کو مجبور کر رہی ہو، اس کو گناہ کرتے ہوئے کسی نے پکڑا نہیں تھا. ہاں ضمیر کی عدالت میں وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہی تھی. وہ فیل کر رہی تھی کہ میں نے ایک ایسا گناہ کیا جس سے میرا بدن اب ناپاک ہے. میں 70 دفعہ بھی غسل کروں گی یہ بدن پاک نہیں ہو سکتا. اس کو اب حد پاک کر سکتی ہے، توبہ پاک کر سکتی ہے.
اور اب اس کو یہ احساس تھا میں اس ناپاک بدن کے ساتھ اپنے رب کے سامنے نہیں جانا چاہتی. یہ احساس اب اس کو چین نہیں لینے دے رہا تھا. ورنہ ایک دفعہ آ کے نبی اسلام کے سامنے کہہ دیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف چہرہ کر لیا, ختم, یہ ہم نے انفارم تو کر دیا. نہیں, وہ جانتی تھی کہ گناہ اگر مجھ سے ہوا ہے, اب اس گناہ سے میں نے نجات بھی پانی ہے. اور دنیا میں آسان ہے, قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے اس حال میں نہیں کھڑی ہو سکتی. چنانچہ جب اس نے 4 دفعہ یہ کہا تو نبی صاحب نے کہا تمہیں وہم ہو گیا ہوگا. اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاملہ ہوں, پریگننٹ ہوں. اور میں اچھا جاؤ پھر جب بچے کی ولادت ہو جائے پھر میرے پاس آنا. وہ عورت گھر چلی جاتی ہے. She had good 9 months. بچے کی ولادت میں اتنا ٹائم لگتا ہے. اب اس دوران وہ اپنی رائے بدل بھی سکتی تھی, وہ اپنی بات سے منحرف بھی ہو سکتی تھی, لیکن نہیں. لگتا ہے ایک آگ تھی جس میں وہ جل رہی تھی کہ کسی طرح یہ 9 مہینے میرے لیے پورے ہوں اور میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جاؤں اور اس گناہ سے میں نجات پاؤں. اس کی راتیں نہیں کٹتی تھی, اس کو نیند نہیں آتی تھی. پیچ و تاب میں اس نے 9 مہینے گزارے. بچے کی ولادت ہوئی, پھر حاضر ہوتی ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوں, بچے کی ولادت ہو گئی. اب آگے 2 واقعات ہیں کہ کسی کو اس بچے کے دودھ پلانے کے لیے فرمایا, اور ایک روایت ہے کہ اس کو کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ, جب دودھ پی کے بڑا ہو جائے گا پھر میرے پاس آنا. آپ بتائیں, 1.5 سال 2 سال تو بچے کو دودھ پلانے میں لگ جاتے ہیں, حولین کاملین. پھر اس کے پاس اتنا وقت تھا, مگر وہ جو ایک ندامت کی آگ تھی نا وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی. وہ اتنا وقت گزار کے پھر اپنے بچے کو لائی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بچے کو دودھ پلا دیا, اب یہ اتنا گرون اپ ہے کہ یہ سالڈ فوڈ کھا سکتا ہے. نبی صاحب نے صحابہ کو فرمایا اس پر حد جاری کرو. وہ عورت جانتی تھی حد کسے کہتے ہیں. اس کو پتا تھا کہ میرے آدھے جسم کو گڑھے کے اندر زمین میں دبا دیا جائے گا اور اوپر کے آدھے حصے کو پتھر مارے جائیں گے اس وقت جب تک کہ میری روح نہ نکل جائے. کوئی پتھر آنکھ پہ لگے گا, کوئی کان پہ لگے گا, کوئی منہ پہ لگے گا. وہ جانتی تھی میرے سر پہ لگے گا, میرے قبیلے کی بدنامی ہوگی, میری بدنامی ہوگی, مگر وہ سمجھتی تھی کہ یہ سب چیزیں چھوٹی ہیں, قیامت کے دن کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہے. چنانچہ صحابہ نے اس پر حد جاری کی. ایک صحابی نے اس کو پتھر مارا تو انہوں نے غصے میں کوئی بات کر دی کہ اس نے ایسے کام کا ارتکاب کیا. سبحان اللہ. جب اس صحابی نے ایسی بات کی تو روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو منع کیا, اس عورت کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹ پاس نہ کرو. لقد تابت توبتن, فرمایا اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے, لو قسمت بین امتی لوسعتہم, میری پوری امت کے گناہ گاروں کو یہ توبہ تقسیم کر دی جاتی, سب کے گناہ معاف ہو جاتے. اب گناہ کرنے والے کے ذہن میں کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں. پہلا اشکال یہ آتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں, کیا اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ جواب ہے جی ہاں, جتنے بھی گناہ ہوں اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. فرمایا میرے بندے, اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں, اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں, اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں, اور اگر تیرے گناہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہیں, تیرے گناہ تھوڑے ہیں.
میری رحمت سے آتا ہے تو توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، توبہ کی نیت کے چل پڑا تھا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دوست جو ہے نا بد کردار ہیں، وہ مجھے پیچھے نہیں ہٹنے دیتے، وہ مجھے گھسیٹ لیتے ہیں گناہ میں۔ اکثر لڑکیاں، عورتیں جو گندے تعلقات میں انوالو ہوتی ہیں، یہ بہانے ان کے ہوتے ہیں، میں تجھ سے بہت چھوڑنا چاہتی ہوں، وہ مجھے میسج کرتا رہتا ہے، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، میں نے نمبر بدلا، اس نے کسی سے میرا نمبر پھر لے لیا۔ تو یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ بد کردار مجھے گناہ چھوڑنے نہیں دیتے۔ تو بھائی جب بندے کی اپنی انٹینشن ہو گناہ چھوڑنے کی تو اس کو کون مجبور کر سکتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو دیکھو۔ چنانچہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں جانے میں تاخیر ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کو منع کر دیا کہ اس سے مت بولو جب تک کہ اللہ فیصلہ نہیں کر دیتے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کی بیوی کو بھی منع کر دیا کہ اس سے بات مت کرو۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری زندگی کے ایسے دن تھے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین پوری فراخی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہیں، اگر اس دوران میری موت آ گئی تو میں قیامت کے دن محبوب کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، اور اگر اس دوران محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو میرے لیے وقت گزارنا مشکل تھا۔ 2 دن 4 دن کی بات نہیں، فرماتے ہیں 50 دن اس حالت میں گزر گئے۔ سوچئے بندہ کتنا ڈپریسڈ ہوتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں بہت غمزدہ تھا، میں بازار میں نکلا، مجھے ایک عیسائی ملا، اس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، اس نے کہا کہ بھئی ہمارے بادشاہ نے آپ کو ایک خط بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے خط پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم سے قطع تعلق ہی کر لی، تم ہمارے پاس آؤ، ہم خزانوں کے منہ کھول دیں گے، تم بہت اچھی زندگی گزارو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے یہ خط پڑھا، مجھے اور رونا آیا کہ اتنا میں گر گیا کہ کافر مجھ پہ طمع کرنے لگ گئے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو پھاڑا اور اس کاغذ کو تنور کی آگ میں اسی وقت ڈال دیا۔ دیکھا کیسے ایک طرف فشنگ ہو رہی ہے، خزانوں کے منہ کھولے جا رہے ہیں، مگر اللہ نے ان کو استقامت دی، خط کو ہی آگ میں ڈال دیا۔ تو اگر میسیجز آتے ہیں تو ڈیلیٹ کرو، 100 دفعہ آتے ہیں 100 دفعہ کرو، 1000 دفعہ آتے ہیں 1000 دفعہ کرو، کون پیچھا کرتا ہے؟ 2 دن 10 دن، اللہ اللہ خیر صلی اللہ نجات عطا فرما دیں۔